تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ واقعہ, اب دس از ایگزیکٹلی دا ٹائم کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجئے, ایجوکیشن انگریزی تعلیم میں جائیے. ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی کلاسز بن گئی تھی کہ ایک جو ہمارے اورینٹل کلاس تھی, جو ہمارے علماء اسکالرز تھے, انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا انگریزی تعلیم کو, اپنے مدرسے بنائے, بڑے بڑے مدرسے بنے اس وقت جو دین کی تعلیم کو, اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندوبست کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں. لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا بچوں کو اپنے. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریباً کہتے ہیں کہ بعداں شود چوں جنگ با روسیاں و جاپان, جاپان فتح باید بر ملک روسیانہ, اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی. Now 1905 gives us an event کہ جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے. یعنی یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر سیکوینس آپ بلڈ کریں تو 1857 کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا, انگریزی تعلیم آئی, اس کے بعد تو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ بلڈ کریں تو ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا, لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹس کو بلڈ کرتے ہیں, جو مختلف اشعار ہم نے لے کے سیکوینس آف ہسٹری بلڈ کیا, تو اس میں 1905 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خونریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی. تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر. اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شعر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے, دو ایسے وجود پیدا ہوں گے کہ جن کے نام میں احمد آتا ہوگا, لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے, ایسی تعویل کریں گے قرآن و سنت کی جس سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے. اب ناؤ اس کی بہت سے لوگوں نے بہت سی قریب آتے جا رہے ہیں, آپ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مرزا غلام احمد قادیان. یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے, اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو. انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے. اب دوسرا آئی کی ناٹ نیم بیکاز ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا, کیونکہ لیکن امت کا اجماع نہیں ہے, امت کی کلیکٹو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہو سکا جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. نہیں, ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ, لیکن کیونکہ یہ جو ایونٹس ہیں, لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ تو کنفرم, وہ تو پھر دوسرا بھی کوئی ہوگا, یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا, اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ غلام احمد قادیانی نے 1901 وغیرہ کے آس پاس میں یہ چونکہ یہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور چین, روس اور جاپان کی جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں, 19th سینچری شروع ہو گئی اور 19 یعنی 20ویں صدی 20th سینچری شروع ہو چکی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں طاعون اور قحط کی وبا پھیل جائے گی, یعنی پلیگ اور قحط پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے. طاعون کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس 20ویں صدی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا. یعنی اس میں 1896 میں, 1914 میں اور 1897, 1901 یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں ان میں بہت بڑا قحط نازل ہوا تھا ہندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی تھیں. شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے. قحط بھی آیا تھا اور قحط کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور برٹش حکومت نے کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو سٹاکس کی ضرورت, حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے, لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. اور بنگال میں خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ فوڈ سپلائی جو گرینری ہوا کرتی تھی وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ. تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ کہ طاعون پلیگ کی بیماری بھی پھیلی اور قحط بھی آئے, اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے آرکسٹریٹڈ تھا کہ جو انہوں نے وہاں پر کیا. اسی دور میں ذکر کرتے ہیں, اسی دور کے شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ کوہ قاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, وہ خوارزم اور خیوا سے لے کر اس تمام علاقوں, کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. اب یہ روس کی طرف گئے, رشیا اور سینٹرل ایشیا. دیکھیے جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کوہ قاف, خوارزم اور وہ تمام علاقے, یہ دیٹ سینٹرل ایشیا. اور 19th سینچری کے آخر میں 20th سینچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے کہ جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں, دا گریٹ گیم پیریڈ.
کہ جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، کوکیشس، کوہقاف، چچنیا کے جو علاقے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، اور برٹش امپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی مسلمان علاقوں پر، مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے، اور بیچ میں افغانستان کا علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا. تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پاس روس ان سارے ایشیا وسطی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، بتاتے خود ایک حیرت انگیز پریڈکشن ہے اس گریٹ گیم کی، جو ہوا اس پوری گریٹ گیم کی اور رشین ایکسپینشن کی، کہ جو رشین سیولائزیشن ماسکو سے نکل کر نیچے مسلمان سینٹرل ایشیا کی طرف نیچے آتی چلی جا رہی تھی. اور یہ واقعہ، یہ ایونٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی، ایونٹس قریب آتے جا رہے ہیں، کیوروسٹی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، بیکاز آبویسلی ہم لوگ پہ ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں، بیکاز اتنی پرانی ہسٹری تو سب نہیں جانتے، لیکن ان ایونٹس کو بہت شکریہ. ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی، اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے پروگرام. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی ریسرچ مٹیریل ملتا ہے اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.